بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی امیہ کا چراغ اقتدار گل ہونے کے بعد سن 132 ہجری میں بنی عباس کا پہلا فرمانروا صفا بن عبداللہ عباسی تخت نشین ہوا۔ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سن 137 ہجری کو منصور عباسی تخت پر بیٹھا۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ منصور عباسی کے دور میں سب سے زیادہ تباہی و بربادی حسنی سادات پر آئی اور انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولادیں دنیاوی امور سے کنارہ کش رہیں، لیکن اس کنارہ کشی کے باوجود ان کے روحانی اقتدار کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہا۔ یہی چیز خلیفہ وقت منصور عباسی کے لیے تکلیف اور حسد و عداوت کا باعث تھی۔ اس نے سادات پر بڑے بڑے مظالم کے پہاڑ توڑے۔ اس نے ہزاروں محبان آل رسول کو قتل کیا، ہزاروں کو سولیوں پر چڑھوا دیا، ہزاروں کو دیواروں میں زندہ چنوا دیا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت اور خلیفہ منصور عباسی کا دور حکومت تھا۔ تاریخ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جب مسلسل دکھ، مصائب، آلام سے صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں ان کے پوتے جناب عبداللہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ سادات کو عباسیوں کے ظلم و ستم سے کس طرح آزاد کرایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کھل کر منصور کے خلاف حق کی آواز کو بلند کیا۔ عبداللہ کے دو بیٹوں محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نے بھی ان کی اس کوشش میں ان کا ساتھ دیا۔ جب منصور عباسی کو ان کی کارروائیوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی طرف سے سادات حسنی کی گرفتاری کے لیے ایک فوج بھیجی گئی۔ تقریباً 70 آدمی، جن میں نوجوان، بوڑھے اور کم سن بچے شامل تھے، گرفتار کر لیے گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب یہ ستم رسیدہ قافلہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلوں میں خاردار طوق پہن کر لاغر اونٹوں کی برہنہ پشت پر گردنیں نیچے کیے ہوئے مدینہ سے روانہ ہوا تو دیکھنے والے ان کی بے گناہی، مجبوری اور بے بسی پر رو دیے۔ تاریخ کامل میں ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے کنبہ کی گرفتاری کا حال معلوم ہوا تو وہ بے چین ہو گئے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے تھے کہ مظلوم سادات کا قافلہ ادھر سے گزرا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا کہ کسی کے پیر میں زنجیر ہے، کسی کے گلے میں طوق ہے اور کسی کے پیر اونٹوں کے پیٹ سے بندھے ہیں تو آپ کی آنکھ میں زارو قطار آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، آج کے بعد سے حرمت حرم خدا اور رسول محفوظ نہیں ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ آپ بیمار پڑ گئے اور 20 دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ منصور اس وقت کوفہ میں تھا۔ قیدی اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس نے ان سادات کو ایک ایسے قید خانہ میں رکھا جہاں روشنی تھی نہ ہوا کا گزر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی روز میں ان قیدیوں نے یکے بعد دیگرے مرنا شروع کر دیا اور ستم پر ستم یہ تھا کہ جو قیدی موت سے ہمکنار ہوتا تھا اس کا جسد خاکی اسی قید خانے میں بے غسل و کفن پڑا رہتا تھا۔ میتوں کے سڑنے سے وہاں کی فضا گندی اور زہریلی ہو گئی تھی اور 2-4 قیدی روز مرنے لگے تھے۔
جو لوگ بچ گئے انہوں نے اس قید خانہ میں بڑی عبرتناک زندگی بسر کی، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود یہ غریب سادات یاد خدا سے غافل نہ تھے۔ انہیں بس نمازوں اور کلام پاک کی تلاوت سے کام رہتا تھا۔ جناب عبداللہ کی گرفتاری کے بعد ان کے دونوں پسران محمد نفس زکیہ اور ابراہیم رپوش ہو گئے تھے اور صحرائی عرب کا بھیس بدل کر رہنے لگے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے ایک مختصر سی فوج تیار کر کے منصور پر چڑھائی کی اور مدینہ پر قبضہ کر لیا، مگر چند ہی دنوں کے بعد منصور کے فوجیوں نے گھیر کر نفس زکیہ کو شہید کر دیا اور ان کا سر کاٹ کر منصور کے پاس بھیج دیا۔ اس شقی نے اس سر کو خوان میں رکھ کر قید خانہ میں ان کے بوڑھے باپ عبداللہ کے پاس بھجوا دیا۔ جناب عبداللہ اس وقت نماز میں مشغول تھے، چنانچہ قید خانے کا دربان وہ سر ان کے مصلے کے پاس رکھ کر چلا آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر جناب عبداللہ نے بیٹے کے سر کو جب تاریکی کے دھندلکے میں دیکھا تو سینے سے بے ساختہ ایک آہ نکلی، سر کو کلیجے سے لگایا اور فرمایا، شاباش بیٹا، بے شک تم ان وعدہ وفا کرنے والوں میں سے ہو جن کی تعریف خدا نے قرآن میں کی ہے۔ اے میرے لال، تمہاری تلوار نے تمہیں ذلت سے بچایا اور تمہاری پرہیزگاری نے تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھا۔ اب خدا کے یہاں تمہارے اور منصور کے درمیان انصاف ہوگا۔ جناب عبداللہ نے یہ کہہ کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور دم توڑ دیا۔ جناب عبداللہ کے دوسرے صاحبزادے ابراہیم کسی طرح بچ نکلے تھے۔ وہ مدتوں ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور آخر کار 25 ذی القعدہ سن 145 ہجری کو جناب عبداللہ ایک فوج تیار کر کے حملہ آور ہوئے اور مصر کی حکومت حاصل کر لی۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ مصر سے کوفہ کی طرف بڑھے اور ایک مقام پر منصور کی فوجوں سے مدبھیڑ ہو گئی اور خون ریز جنگ کے نتیجے میں فریق مخالف کے سینکڑوں آدمی مارے گئے۔ ابراہیم کی فتح کے آثار نمایاں ہو چکے تھے کہ شکست خوردہ دشمن نے اچانک پلٹ کر پھر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ابراہیم کی فوج تتر بتر ہو گئی، مجبوراً تلوار لے کر خود میدان میں کود پڑے اور کچھ دیر تک ہاشمی پیکار کے جوہر دکھاتے رہے۔ آخر کار دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔